السلام علیکم دوستو، خوبصورت عورت کا امتحان بہت سخت ہوتا ہے اور اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہوئی، کیونکہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونا تھی۔ حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی اور قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ حسد و بغض سے ممانعت۔ اس قصے میں حسد و بغض، سرکشی اور تکبر کا بد انجام بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح کے دو صلبی بیٹوں میں کشمکش ہو گئی اور ایک اللہ کا ہو کر مظلوم بنا اور مار ڈالا گیا اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا، اور دوسرے نے اسے ظلم و زیادتی کے ساتھ بے وجہ قتل کیا اور دونوں جہان میں برباد ہو گیا۔ فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا صحیح بے کم و کاست قصہ سنا دو۔ ان دونوں کا نام حابیل و قابیل تھا۔ مروی ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی، اس لیے یوں ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے لڑکا لڑکی دو ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل سے بھی اس طرح، تو اس حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی، ان دونوں کا نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ صفحہ نمبر 2267۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ نکالو، جس کی خیرات اللہ قبول کرے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی خیرات قبول ہو گئی، پھر وہ ہوا جس کا بیان قرآن کی ان آیات میں ہوا۔ مفسرین کے اقوال سنیے۔ آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کے نکاح کا قاعدہ جو اوپر مذکور ہوا بیان فرمانے کے بعد مروی ہے کہ بڑا بھائی قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانوروں والا تھا۔ قابیل کی بہن بنسبت حابیل کی بہن کے خبرو تھی۔ جب حابیل کا پیغام اس سے ہوا تو قابیل نے صاف انکار کر دیا اور اپنا نکاح اس سے کرنا چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے روکا۔ اب ان دونوں نے خیرات نکالی کہ جس کی قبول ہو جائے وہ نکاح کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ چلے گئے کہ دیکھے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، زمین پر جو میرا گھر ہے اسے جانتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے کہا، نہیں، حکم ہوا مکہ میں ہے، تم وہیں جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا۔ اس نے انکار کیا۔ زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل سے کہا، اس نے کہا، ہاں میں محافظ ہوں۔ آپ علیہ السلام جائیے، آ کر ملاحظہ فرما لیں گے اور خوش ہوں گے۔ اب حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈا اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا اور بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا حصہ اللہ کے لیے نکالا۔ آگ آئی اور حابیل کی نظر تو جلا گئی، جو اس زمانے میں قبولیت کی علامت تھی، اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی، اس کی کھیتی یوں ہی رہ گئی۔ اس نے راہ اللہ کرنے کے بعد اس میں سے اچھی بالیں توڑ کر کھا لی تھی۔ صفحہ نمبر 2268۔ چونکہ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آ سکتی، اس لیے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دے دی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ مینڈا جنت میں پالتا رہا، اور یہی وہ مینڈا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے بدلے ذبح کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے بہترین اور مرغوب و محبوب جانور اللہ تعالیٰ کے نام اور خوشی کے ساتھ قربان کیا، برخلاف اس کے قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور واحد چیز اور وہ بے دلی سے اللہ کے نام نکالی۔
حابیل تنومندی اور طاقتوری میں بھی قابیل سے زیادہ تھا، تاہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کا ظلم و زیادتی سہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا۔ بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ حابیل کو چاہتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی قربانی اس لیے قبول ہو گئی۔ اب اس نے ٹھان لی کہ میں اس کانٹے ہی کو اکھاڑ ڈالوں۔ موقع کا انتظار تھا۔ ایک روز اتفاقاً حابیل کے آنے میں دیر لگ گئی تو انہیں بلانے کے لیے آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا۔ یہ ایک چوری اپنے ساتھ لے کر چلا۔ راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں ہوئی۔ اس پر حابیل نے کہا میں نے بہترین، عمدہ، محبوب اور مرغوب چیز اللہ تعالیٰ کے نام نکالی اور تو نے بیکار بے جان چیز نکالی۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقیوں ہی کی نیکی قبول کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 2269۔ اس پر وہ اور بگڑا اور چوری گھونپ دی۔ حابیل کہتے رہ گئے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے ہاں اس ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا۔ اللہ کا خوف کر، مجھے قتل نہ کر۔ لیکن اس بے رحم نے اپنے بھائی کو مار ہی ڈالا۔ قابیل نے اپنی توأمہ بہن سے اپنا ہی نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ دونوں زمین میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے میں اس کا حقدار ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ قابیل نے گیہوں نکالے تھے اور حابیل نے گائے قربان کی تھی، چونکہ اس وقت کوئی مسکین تو تھا ہی نہیں جسے صدقہ دیا جائے، اس لیے یہی دستور تھا کہ صدقہ نکال دیتے، آگ آسمان سے آتی اور اسے جلا جاتی۔ یہ قبولیت کا نشان تھا۔ اس برتری سے جو چھوٹے بھائی کو حاصل ہوئی، بڑا بھائی حسد کی آگ میں بھڑکا اور اس کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ یوں ہی بیٹے بیٹے دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی۔ نکاح کے اختلاف کو مٹانے کی وجہ نہ تھی۔ قرآن کے ظاہری الفاظ کا اقتضا بھی یہی ہے کہ ناراضگی کا باعث عدم قبولیت قربانی تھی، نہ کہ کچھ اور۔ ایک روایت مندرجہ روایتوں کے خلاف یہ بھی ہے کہ قابیل نے کیتی اللہ کے نام نظر دی تھی جو قبول ہوئی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں راوی کا حافظہ ٹھیک نہیں اور یہ مشہور امر کے بھی خلاف ہے۔ واللہ عالم۔ صفحہ نمبر 2270۔ اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول کرتا ہے جو اپنے فعل میں اس سے ڈرتا رہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ میدان قیامت میں ہوں گے تو ایک منادی ندا کرے گا کہ پرہیزگار کہاں ہے؟ پس پروردگار سے ڈرنے والے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے بازو کے نیچے جا ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے رخ پوشی کرے گا، نہ پردہ۔ راوی حدیث ابو عفیف سے دریافت کیا گیا کہ متقی کون ہے؟ فرمایا وہ جو شرک اور بت پرستی سے بچے اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، پھر یہ سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ جس نیکبخت کی قربانی قبول کی گئی تھی وہ اپنے بھائی کے اس ارادہ کو سن کر اس سے کہتا ہے کہ تو جو چاہے کر، میں تو تیری طرح نہیں کروں گا بلکہ میں صبر و ضبط کروں گا۔ تے تو زور و طاقت میں یہ اس سے زیادہ، مگر اپنے بھائی اپنی بلائی، نیکبختی اور تواضع و فروتنی اور پرہیزگاری کی وجہ سے یہ فرمایا کہ تو گناہ پر آمادہ ہو جائے، لیکن مجھ سے اس جرم کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ تمام جہان کا رب ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر بڑھ گئے تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا قاتل تو خیر لیکن مقتول کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔ صحیح بخاری 31۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب کہ باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو گھیر کر رکھا تھا،
کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان قریب فتنہ برپا ہوگا، بیٹا رہنے والا اس وقت کھڑے رہنے والے سے اچھا ہوگا، اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی میرے گھر میں بھی گھس آئے اور مجھے قتل کرنا چاہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جا۔ سنن ترمذی 2194۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنا بھی مروی ہے۔ سنن ابو داود، صفحہ نمبر 2271۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں سب سے پہلے جس نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا وہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک جانور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بتاؤ تو جب لوگوں پر ایسے فاقے آئیں گے کہ گھر سے مسجد تک نہ جا سکیں گے تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا جو حکم رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ فرمایا صبر کرو۔ پھر فرمایا جب کہ آپس میں خون ریزی ہوگی یہاں تک کہ ریت کے تار بھی خون میں ڈوب جائیں گے تو کیا کرے گا؟ میں نے وہی جواب دیا تو فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھ جا اور دروازے بند کر لے۔ کہا پھر اگرچہ میں نہ میدان میں اتروں؟ فرمایا تو ان میں چلا جا جن کا تو ہے اور وہیں رہ۔ عرض کیا کہ پھر میں اپنے ہتھیار ہی کیوں نہ لے لوں؟ فرمایا پھر تو بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائے گا، بلکہ اگر تجھے کسی کی تلوار کی شعاعیں پریشان کرتی نظر آئے تو بھی اپنے منہ پر کپڑا ڈال لے تاکہ تیرے اور خود اپنے گناہوں کو وہی لے جائے۔ سنن ابن داود 4261۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں تھے۔ ایک صاحب نے کہا میں نے مرحوم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی حدیثیں بیان فرماتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر تم آپس میں لڑو گے تو میں اپنے سب سے دور دراز گھر میں چلا جاؤں گا اور اسے بند کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ اگر وہاں بھی کوئی گھس آئے گا تو میں کہہ دوں گا کہ لے اپنا اور میرا گناہ اپنے سر پر رکھ لے، پس میں آدم کے ان دو بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس کی طرح ہو جاؤں گا۔ صفحہ نمبر 2272۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ اپنے سر رکھ لے جائے، یعنی تیرے وہ گناہ جو اس سے پہلے کے ہیں اور میرے قتل کا گناہ بھی۔ یہ مطلب بھی مجاہد رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ میری خطائیں بھی مجھ پر آ پڑی اور میرے قتل کا گناہ بھی، لیکن انہی سے ایک قول پہلے جیسا بھی مروی ہے۔ ممکن ہے یہ دوسرا ثابت نہ ہو۔ اسی بنا پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ قاتل مقتول کے سب گناہ اپنے اوپر بار کر لیتا ہے، اور اس معنی کی ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہزار میں ایک حدیث ہے کہ بے سبب کا قتل تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گو یہ حدیث اوپر والے معنی میں نہیں، تاہم یہ بھی صحیح نہیں، اور اس روایت کا مطلب یہ بھی ہے کہ قتل کی ایذا کے باعث اللہ تعالیٰ مقتول کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ قاتل پر آ جاتے ہیں، یہ بات ثابت نہیں۔ ممکن ہے بعض قاتل ویسے بھی ہوں۔ قاتل کو میدان قیامت میں مقتول ڈھونڈتا پھرے گا اور اس کے ظلم کے مطابق اس کی نیکیاں لے جائے گا، اور سب نیکیاں لے جانے کے بعد بھی اس ظلم کی تلافی نہ ہوئی تو مقتول کے گناہ قاتل پر رکھ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ بدلہ ہو جائے تو ممکن ہے کہ یہ سارے ہی گناہ بعض قاتلوں کے سر پڑ جائیں، کیونکہ ظلم کے اس طرح کے بدلے لیے جانے احادیث سے ثابت ہے،
اور یہ ظاہر ہے کہ قتل سب سے بڑھ کر ظلم ہے اور سب سے بدتر۔ واللہ عالم۔ صفحہ نمبر 2273۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مطلب اس جملے کا صحیح تر یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ اور میرے گناہ قتل کے سب اپنے اوپر لے جائے، تیرے اور گناہوں کے ساتھ ایک گناہ یہ بھی بڑھ جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میرے گناہ بھی تجھ پر آ جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر عامل کو اس کے عمل کی جزا ملتی ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتول کے عمر بھر کے گناہ قاتل پر ڈال دیے جائیں اور اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ ہو؟ باقی رہی یہ بات کہ پیر حابیل نے یہ بات اپنے بھائی سے کیوں کہی، اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے آخری مرتبہ نصیحت کی اور ڈرایا اور خوف زدہ کیا کہ اس کام سے باز آ جا، ورنہ گناہگار ہو کر جہنم واصل ہو جائے گا، کیونکہ میں تو تیرا مقابلہ کرنے کا ہی نہیں، سارا بوجھ تجھ ہی پر ہوگا اور تو ہی ظالم ٹھہرے گا، اور ظالموں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس نصیحت کے باوجود اس کے نفس نے اسے دھوکہ دیا اور غصے اور حسد اور تکبر میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسے شیطان نے قتل پر ابھار دیا اور اس نے اپنے نفس امارہ کی پیروی کر لی اور لوہے سے اسے مار ڈالا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے تھے۔ یہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا۔ یہ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں مثل درندے کے کاٹ کاٹ کر، گلا دبا دبا کر ان کی جان لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈنگ نہیں آتا، یہ اس کی گردن مڑوڑ رہا ہے، تو اس لائن نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اسے دوسرا پتھر زور سے دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل اپنے بھائی کو گرا کر کبھی اس کی آنکھیں بند کرتا، کبھی اسے تھپڑ اور گوند سے مارتا۔ صفحہ نمبر 2274۔ یہ دیکھ کر ابلیس لعین اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال۔ جب اس نے کچل ڈالا تو لعین دوڑتا ہوا حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پوچھا قتل کیسا ہوا ہے؟ کہا اب نہ وہ کھاتا پیتا ہے، نہ بولتا چلتا ہے، نہ ہلتا جلتا ہے۔ کہا شاید موت آ گئی۔ اس نے کہا ہاں وہی موت ہے۔ اب تو مائی صاحبہ چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام آئے، پوچھا کیا بات ہے، لیکن یہ جواب نہ دے سکی۔ آپ نے دوبارہ دریافت فرمایا، لیکن فرط غم و رنج کی وجہ سے ان کی زبان نہ چلی، تو کہا اچھا تو اور تیری بیٹیاں ہائے وائے میں ہی رہیں گی، اور میں اور میرے بیٹے اس سے بری ہیں۔ قابیل خسارے ٹوٹے اور نقصان والا ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں ہی بگڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کا بوجھ آدم کے اس لڑکے پر بھی پڑتا ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا ہے۔ صحیح بخاری۔ مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ قاتل کے ایک پیر کی پنڈلی کو ران سے اس دن سے لٹکا دیا گیا اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ جاڑوں اور گرمیوں میں آگ اور برف کے گڑھے میں وہ معذب ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کا آدھوں آدھ عذاب صرف اس ایک کو ہو رہا ہے، سب سے بڑا معذب یہی ہے۔ زمین کے ہر قتل کے گناہ کا حصہ اس کے ذمے ہے۔ ابراہیم ناخعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس پر اور شیطان پر ہر خون ناحق کا بوجھ پڑتا ہے۔ جب مار ڈالا تو اب یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے، کس طرح اسے چھپائے، تو اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں بھی آپس میں بھائی بھائی تھے۔ یہ اس کے سامنے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش کو
رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کی سمجھ بھی یہ ترکیب آ گئی اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آج خود مرے ہوئے ایک کوے کو دوسرے کوے نے اس طرح گڑھا کھود کر دفن کیا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ سال بھر تک قابیل اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھے پر لادے لادے پھرتا رہا، پھر کوے کو دیکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا کہ میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ یہ بھی کہا گیا ہے مار ڈال کر پھر پچھتایا اور لاش کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا، اور اس لیے بھی کہ سب سے پہلے میت اور سب سے پہلا قتل روئے زمین پر یہی تھا۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے بھائی حابیل کو کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے کیا خبر، میں اس کا نگہبان تو تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن، تیرے بھائی کا خون زمین میں سے مجھے پکار رہا ہے، تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس زمین میں جس کا منہ کھول کر تو نے اسے اپنے بے گناہ بھائی کا خون پلایا ہے، اب تو زمین میں جو کچھ کام کرے گا وہ اپنی کھیتی میں سے تجھے کچھ نہیں دے گی، یہاں تک تم زمین پر عمر بھر بے چین بھٹکتے رہو گے۔ پھر تو قابیل بڑا ہی نادم ہوا، نقصان کے ساتھ ہی پچھتاوا، گویا غضب پر غضب تھا۔ اس قصے میں مفسرین کے اقوال اس بات پر تو متفق ہیں کہ یہ تو دونوں آدم کے سلبی بیٹے تھے، اور یہی قرآن کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، اور یہی حدیث میں بھی ہے کہ روئے زمین پر جو قتل ناحق ہوتا ہے اس کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ کا آدم کے اس پہلے لڑکے پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ صحیح بخاری۔ لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ دونوں بنی اسرائیل میں تھے، قربانی سب سے پہلے انہی میں آئی، اور زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن یہ قول غور طلب ہے اور اس کی اسناد بھی ٹھیک نہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں یہ واقعہ بطور ایک مثال کے ہے، تم اس میں سے اچھائی لے لو اور برے کو چھوڑ دو۔ تفسیر ابن جریر الطبری۔ یہ حدیث مرسل ہے، کہتے ہیں کہ اس صدمے سے حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور سال بھر تک انہیں ہنسی نہیں آئی۔ آخر فرشتے نے ان کے غم کے دور ہونے اور انہیں ہنسی آنے کی دعا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اپنے رنج و غم میں ہی یہ بھی کہا تھا کہ شہر کی سب چیزیں متغیر ہو گئی، زمین کا رنگ بدل گیا اور وہ نہایت بدصورت ہو گئی، ہر چیز کا رنگ و مزہ جاتا رہا اور کشش والے چہروں کی ملاحت بھی سلب ہو گئی۔ اسی پر انہیں جواب دیا گیا کہ اس مردے کے ساتھ اس زندے نے بھی گویا اپنے تئیں ہلاک کر دیا، اور جو برائی قاتل نے کی تھی اس کا بوجھ اس پر آ گیا۔ تفسیر ابن جریر الطبری۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کو اسی وقت سزا دی گئی، چنانچہ وارد ہوا ہے کہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے لٹکا دی گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتا رہتا تھا، یعنی جدھر سورج ہوتا ادھر ہی اس کا منہ اٹھا رہتا۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے گناہ اس لائق ہیں کہ بہت جلد ان کی سزا دنیا میں بھی دی جائے اور پھر آخرت کی زبردست عذاب باقی رہی، ان میں سب سے بڑھ کر گناہ سرکشی اور قطع رحمی ہے۔ سنن ابو داؤد۔ تو قابیل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ یاد رہے کہ اس قصہ کی تفصیلات جس قدر بیان ہوئی ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر حصہ اول کتاب سے اخذ کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔